بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی؟ میرے سب بہن بھائی سب ویورز کیسے ہیں؟ انشاءاللہ جی سب ٹھیک ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ چلیں جی آج اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں نا، تو یہاں پر نا آج ایک بہت ہی اچھی آپ لوگوں کو میں ٹرک دینے والی تھی۔ اچھا، ہم نا آج کل جو ڈریس تیار کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ میرے پاس زیادہ تقریباً کوئی 100 میں سے ایک ہی ڈریس ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ دوپٹے نہیں ہوتے، اور ایسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ڈریس کے ساتھ لوگ دوپٹے ساتھ بنوا رہے ہیں۔ جیسی بیل جو ہے نا وہ ڈریس پہ لگتی ہے، ویسی ہی بیل دوپٹوں پہ لگوا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس نا شیفون کے جو دوپٹے آتے ہیں نا، اب اگر ہمارے پاس کاٹن کے یا لون کے ڈریس آتے ہیں، ان کے سوری باہر سے آوازیں آ رہی ہیں تھوڑی بہت، تو اگر ہمارے پاس ریشمی دوپٹے آتے ہیں تو ان کے پاس ہمیں نیچے لگانے کے لیے پلٹاوے کا کپڑا بھی ریشمی ہی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم اس کے اوپر ڈریس ہمارے پاس کاٹن کا ہے یا لون کا ہے تو ساتھ میں ریشمی دوپٹہ ہے، اور ہم نیچے ریشمی پلٹاوا نہیں لگائیں گے نا تو وہ برا لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا چلیں جی یہ ٹرک جو ہے نا میں نے لگائی ہے، مجھے اچھی لگی، میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو ہم نے نا اسی دوپٹے کا پلٹاوا بنا لینا ہے، اسی کپڑے کا۔ وہ کس طرح بنانا ہے، پہلے ہم نے بیل رکھ کے نا اس کو باریک سی سلائی لگا لینی ہے۔ اس کے بعد نا نیچے سے ہم نے جتنا کپڑا اندر فولڈ کرنا ہے نا، اسی کپڑے کو ہم نے تقریباً میں نے یہ 1 سے 1.25 انچ لیا ہوگا اندر کی طرف، جو کپڑا میں نے فولڈ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں ہم نے وہ کپڑا جو ہے نا بڑھا کے، جس کے اوپر ہم نے بیل لگائی تھی، اسی کپڑے کو ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کر کے نا اسی سلائی کے اوپر دوبارہ باریک سی سلائی کناری کے اوپر لگا دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو سلائی کی بیل ہوگی نا، بیل کی جو کناری ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی، وہ چھپ جائے گی۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ پلٹاوا بھی اسی دوپٹے کا لگ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ باہر سے بہت آواز آ رہی ہے، خیر جی ساتھ والوں کا دروازہ بج رہا ہے۔ تو نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں الگ کپڑا نہیں لگانا پڑتا، اور یہ لیکن اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ آپ نے جو دھاگا ہے نا، وہ وہی والا جو دھاگا میں اکثر دکھاتی ہوں اپنی ویڈیوز میں وہی دھاگا استعمال زیادہ کرتی ہوں، اور دوپٹوں کی پائپنگ پہ بھی میں وہی لگاتی ہوں، جو نیلون کا دھاگا ہوتا ہے نا، پلاسٹک کا دھاگا ہوتا ہے جو، وہی والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پہلی ٹرک میں نے آپ لوگوں کو پہلے وہ والی بیل جو لگانی بتائی ہے کہ پہلے آپ سلائی لگا لیں، سلائی لگانے کے بعد ہلکی پھلکی اوپر سے آپ اس طرح کپڑے کو فولڈ کریں 1 انچ یا 1.25 انچ، تو پھر اسی سلائی کے اوپر سلائی لگائیں، اور پھر اس کو آپ جب سیدھا کریں گے نا تو کپڑا جو بڑھا ہوا ہے اوپر کی طرف مڑا ہوا ہے، یہ اندر کی طرف چلا جائے گا۔ ایک ٹرک تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ ہو گئی، جس طرح ابھی میں نے نا سنگل سلائی میں، ایک ہی سلائی میں نے پوری بیل لگا لی۔ کیسے کہ میں نے پہلے سلائی نہیں لگائی، میں نے بالکل کناری کے اوپر سلائی رکھتی گئی، جس طرح سے میں نے جتنا کپڑا میں نے اندر کی طرف فولڈ کرنا تھا نا، اتنا کپڑا چھوڑ کے نا میں نے بیل رکھی، کیونکہ باریک دوپٹہ تھا تو آلریڈی باہر اس کو مطلب نیچے سے نظر تو آ ہی رہا تھا، بیل کا کناری نظر آ رہی تھی مجھے۔ تو کیا کرا کہ بیل سیدھی رکھی، اور اوپر جو کناری تھی نا، کناری کو بالکل کونے میں لے جا کے نا، تو اوپر کا جو حصہ دوپٹے کا جتنا میں نے فولڈ کرنا تھا اس کو اوپر کی طرف پلٹ کے نا، تو کناری کے بالکل کناری کے اوپر ہم نے سلائی لگا لی، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ خیال کرنا ہے کہ کناری جو ہے نا وہ مشین کے سوئی سے نیچے نہ جائے، ٹھیک ہو گیا، وہاں سے سلائی چھوٹ جائے گی ورنہ۔ یہ لیں جی، یہاں پر میں نے، اور بعد میں ہے نا جو ہم نے اندر کی طرف کپڑا مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، استری کرنا ہے، اور اس کو ہم نے سلائی لگا دینی۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہی شیفون جو دوپٹے کی ہوتی ہے اسی کی اندر پلٹاوا بھی لگ جاتا ہے، اور دوپٹہ انڈر گراؤنڈ سلائی بہت پیاری ہو جاتی ہے، بالکل بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ سے کپڑا ہم نے لگایا یا وہی کپڑا ہم نے فولڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے دوپٹہ بنا لیا تھا۔ اب آ گئی تھی یہاں پہ جی قمیض کی باری۔ اس دن پہلے میں نے نا 2-4 دن پہلے بھی میں نے ویڈیو بنا کے چھوڑی تھی، لیکن کیا ہوا تھا کہ اس پہ پوری مکمل طریقے سے نا نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کو کس طرح سے پیچز کو لگایا تھا۔ ویسے میں سلائیوں سے لگا لیتی ہوں، لیکن میں ایک جو آسان طریقہ ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے جو سب سے آسان طریقہ ہو اور بہت ایزی اور ہر بچی لگا سکے نا، وہ والا طریقہ شیئر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ نا یہ گلو لی تھی، اور اس کو نیچے لگا کے نا بس ہلکا پھلکی لگانی ہے، زیادہ نہیں لگانی، کناریوں پہ لگا لیں یا سینٹر میں 1-2 جگہ پہ میں نے لگا لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کریں گے گلے کو، اور اوپر سے ہم جب استری لگائیں گے نا تو یہ بالکل پرفیکٹلی ہمارا گلا جو ہے نا وہ چپک جائے گا، کوئی فیوزنگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کرنے کی۔ اس کے بعد جی اس کو ہم نے وہی جو نیلون کا دھاگا ہے نا
اسی کے ساتھ میں پورا یہ گلا مشین کے نیچے لگاؤں گی اور ریڈی کر لوں گی۔ اچھا اس کی جو سائڈوں کی کناریاں بنی ہوئی ہیں، پتیاں پتیاں چھوٹی چھوٹی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، پتیاں بنی ہوئی ہیں نا، ان کو ہم نے یہ ایسے نہیں کہ سیدھی سلائی لگا دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ شرٹ دھوتے ہیں نا تو وہ سائڈوں میں سے پتیاں پتیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کھڑی کھڑی سی بری لگتی ہیں، تو ان کو ہم نے بالکل بٹھا دینا ہوتا ہے اس طرح مشین کو گھما گھما کے نا۔ آپ ہلکا سا جو گھٹنا ٹیک ہوتا ہے نا مشین کا، اس کو آپ ہلکا سا گھٹنا لگائیں گے نا تو مشین کا جو پیر ہے نا یہ ہلکا سا اٹھ جائے گا۔ جب اٹھ جائے گا نا تو نیچے سے کپڑا ہمارا اس طرح جیسے سکرول کر رہے ہوتے ہیں ہم، اسی طرح کڑھائی والی مشین کی اسی طرح ہم مشین کے نیچے سے اس طرح کپڑے کو گھماتے جائیں گے، اور نا بالکل جس طرح سے ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے اسی طرح ڈیزائننگ کے اوپر ہم سلائی لگاتے جائیں گے۔ اب اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ جو نیلون کا دھاگا ہم نے اوپر لگایا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے اور بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے اوپر کچھ لگایا ہے یا سلائی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نا ہمیں یہ 2-3 فائدے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی پیچز لگانا ہوتا ہے نا تو ہم نے گلا لگانے سے پہلے، بھلے وہ اس پیچز کے اوپر گلا ہمارا چپکا ہوا بھی ہو یا بنا ہوا بھی ہو، گول شیپ میں بنا ہوا ہو، راؤنڈ میں یا کسی بھی طرح اوپر ہوتا ہے نا، ہم سوٹ لے کے آتے ہیں وہ جو پیچز ہوتے ہیں ان کے اوپر آلریڈی نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوگا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گلا چپکا لینا ہے، اس طرح سے پیچز چپکا لینا، اس کے بعد آپ نے گلا ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر جی میں نے لے لی تھی زیرو کی بکرم۔ اچھا اس کا جو ہمارے پاس جو ریپر، وہ ساتھ میں ریپر سا دیا ہوا ہوتا ہے نا، کاغذ جس کے اوپر وہ ماڈلنگ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے ماڈل کی سوٹ کی، تو اس کے اوپر نا اس کا یہ تھا کہ بالکل راؤنڈ میں نیک بنا ہوا تھا، بے گلا بنا ہوا تھا، تقریباً وہ بے ہی سمجھ لیں، لیکن میں نے تھوڑا سا گہرائی میں رکھا تھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مجھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ بالکل سیدھا سیدھا بے نہیں بنانا ہے، بے گلا نہیں بنانا ہے، اس کو تھوڑی سی شیپ دے دینا، تو پھر میں نے زیادہ شیپ نہیں دی، لیکن اچھا اس کا یہ کیا میں نے کہ اس کے نیچے میں نے زیرو کی بکرم لگائی۔ اچھا یہاں پر میں یہ بتا دوں زیرو کی بکرم میں نے کیوں لگائی، کیونکہ آلریڈی ایک نیچے کپڑا تھا، اس کے اوپر میرا پیچز لگ گیا، تو اب یہ یہاں سے نا تھوڑا موٹا ہو گیا، کپڑا جو تھا نا وہ تھوڑا سا موٹا ہو گیا۔ اب اگر میں اس کے نیچے فیوزنگ کڑک والی فیوزنگ لگاتی ہوں، ہارٹ والی بکرم لگاتی ہوں نا، تو اس کو کیا ہوگا کہ یہ گلا بالکل کھڑا کھڑا سا گلا، مطلب کڑک کڑک گلا رہے گا، اور مجھے بیک والا جو نیک ہے نا وہ بھی اسی طرح بنانا تھا۔ یہ میں بیک کی کٹنگ کر رہی تھی، میں نے جو فرنٹ میں سے اندر سے گول نکلا تھے نا، شیپ نکلی تھی نا، وہی شیپ میں نے اوپر رکھی، ٹھیک ہے جی، کٹ کے ساتھ کٹ ملایا اور اسی طرح میں نے رکھ کے فیوزنگ اوپر سیم اتنی ہی فیوزنگ میں نے چپکا لی۔ اچھا مجھے جو ہوتا ہے نا، مطلب اگر ہارڈ بکرم لگا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلا نیک جو ہے نا وہ بالکل ہارڈ سا رہتا ہے۔ اب اگر فرنٹ کا گلا نیک جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بیک کا گلا ہوتا ہے نا وہ اگر ہارڈ رہے گا نا تو قمیض کھڑی کھڑی کندھوں سے رہے گی۔ سمجھ آ گئی ہوگی میری بہنوں کو کہ جو اوپر جو شولڈر کی کٹنگ ہے نا، یہ جو کندھے تیرا ہوتا ہے نا، تو یہ سلنے کے بعد یہاں سے کھڑا کھڑا سا کڑا کڑا سا رہے گا تو وہ برا لگے گا، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اگر زیرو کی بکرم، ایک تو یہ سستی بھی بہت آتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے ڈیزائننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہر طرح سے ہمیں فائدہ دے جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ بتانے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے، ڈیٹیل سے ہر بات بتانے کا، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سلائی کے ٹائم پہ ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جی میں نے بکرم لگا لی تھی، اس کے بعد میں نے کپڑا لگایا، اس کو میں نے فولڈ کیا۔ اچھا میں نے کیا کیا، پہلے بکرم لگائی، بکرم لگا کے میں نے اندر کا راؤنڈ میں سے کپڑا نکال لیا تھا، اس کے بعد میں نے بیل لگا لی تھی۔ اب مجھے بیل اس طرح لگانی تھی کہ اس کا فرنٹ اور بیک دونوں سائڈوں میں بیل لگنی تھی، تو وہ کیا کرنا تھا، یا تو ایسا کر لیتے ہیں ہم کہ گلا پورا بنا لیتے ہیں اور پھر راؤنڈ میں بیل گھما دی جاتی ہے، لیکن اب مجھے جو بیل ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ لگانی تھی، جس طرح میں نے دوپٹے پہ لگائی ہے نا سیم اسی طرح مجھے اندر بیل لگانی تھی، مطلب نظر نہ آئے کناری اس کی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے سب سے پہلے فیوزنگ چپکائی، اس کے بعد میں نے کپڑا لگایا، اس کے بعد کپڑا نکالا جو اندر کا راؤنڈ کا کپڑا تھا، اس کے بعد میں نے بیل لگا لی، بیل لگانے کے بعد میں نے نیچے الگ سے کپڑا لیا اور اسی سلائی کے اوپر دوبارہ سلائی لگائی، جو کپڑا میں نے نیچے گلے کے نیچے رکھ کے کپڑا لگایا تھا نا، تو میں نے جو فیوزنگ کے اوپر سلائی تھی نا بیل لگانے کے ٹائم پہ، تو اسی سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگانی، آگے پیچھے نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی اس کو اس طرح کپڑے کو فولڈ کر کے سیدھا کر دینا ہے، تو جب ہم سیدھا کریں گے تو یہ بالکل گم سلائی میں ہماری بیل جو ہے وہ لگ چکی ہوگی،
ٹھیک ہو گیا۔ تو کندھوں کی کٹنگ اور یہ جو کندھوں میں گم سلائی لگتی ہے شولڈر تیرے میں سوری، یہ میں نے پہلے بھی اپنی کافی ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جی بالکل راؤنڈ نیک بن گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا کہ فرنٹ میں نا میں نے چھوٹا سا تقریباً 1.5 انچ کا کٹ کھولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اگر وہ لوگ مطلب اگر ان کو گلا تھوڑا چھوٹا لگے گا نا تو کٹ کی وجہ سے وہ پرفیکٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر میرا پورا سوٹ ریڈی ہو گیا تھا۔ میں نے آستین اور جو دامن ہے اور چاک، یہاں پر بھی میں نے شلوار کے ساتھ کا پلٹاوا لگایا تھا، اور یہ جی انڈر گراؤنڈ میں نے اس کی بیل لگا دی تھی، اور یہاں پر جی ہماری پوری کٹنگ شٹنگ جو ہے نا سوٹ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا تھا۔ اچھا جی، میں ایک اسکیل آج کل بڑے چل رہے ہیں وہ اسکیل میں لے کے آئی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، مجھے اتنی خاص اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا چلے استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ جو اسکیل آج کل ناپ میں کام آ رہے ہیں نا، انچی ٹیپ کی جگہ پہ لوگ یوز کر رہے ہیں، ان کی شیپ بنی بنائی آ رہی ہے۔ اچھا، اس کی شیپ واقعہ میں بہت اچھی ہے، میں نے وہ کبھی استعمال نہیں کرا تھا، لیکن اب میں لے کر آئی، میں نے اس شرٹ کی اسی کے ساتھ کٹنگ کی، اور اس کی ٹراؤزر کی اتنی اوسم شیپ آ رہی ہے نا تو میں انشاءاللہ ابھی کوئی ٹراؤزر یا فٹنگ کسی مطلب کوئی شرٹ کٹنگ کروں گی نا تو میں فٹنگ پہ اور بازو پہ اور ٹراؤزر پہ اس اسکیل کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بگنر بچیاں ہیں نا ان کو شیپ بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میری ہر طرح سے یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی نئی بچیاں ہیں وہ انچی ٹیپ کے بغیر سلائی سیکھیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ انچی ٹیپ برا ہے، ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہر چیز نہیں ہوتی، تو ہمیں اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ہم ہار نہ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا کریں جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔